السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو سبھی بچے؟ ہاں، ہم نے پہلے پڑھا تھا نا دروس اسلام۔ آپ کو پتہ میں اسلامی کا ٹیچر ہوں۔ اب کچھ جو بچے نئے آئے ہیں تو ان کو نام میرا پتہ نہیں ہوگا، چلو میں اپنا نام بتا دیتا ہوں۔ میرا نام ہے افضال احمد خان نعیمی، ٹھیک۔ اب باقی بات چلتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں دروس اسلام۔ دروس اسلام میں سے اب ہمارا ہے دوسری کتاب ہے کتاب الاخلاق۔ کون سے بچے؟ کتاب الاخلاق۔ کتاب الاخلاق کا لیسن نمبر 1، چیپٹر نمبر 1 ہم نے پڑھنا ہے آج۔ اور ہماری کون سی کلاس ہے؟ 4th کلاس۔ ہاں، کون سے بچے؟ 4th کلاس، ٹھیک۔ آئیے ہم ذرا پڑھتے ہیں۔ ہمارے سبق کا نام، ہمارے چیپٹر کا نام کیا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کے حقوق، یعنی مسلمانوں کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں، ٹھیک۔ مسلمانوں کے کچھ حق ہوتے ہیں۔ حق کی جمع ہے حقوق، بہت سارے حقوق۔ اس میں سے کچھ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کلیئر؟ یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کیا آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی چارگی کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ اس بھائی چارگی کو کیا قائم رکھنا چاہیے، ان کی بنا کے رکھنا چاہیے، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کا جو حق ہے نا اس حق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کا حق تو نہیں کھا رہے ہیں، کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے کہ مسلمانوں کے بہت سے حقوق ہیں۔ مسلمانوں کے بہت سارے حق کی جمع، میں نے آپ کو پہلے بولا حق کی جمع ہے حقوق۔ بہت سارے مسلمانوں کے کیا ہیں؟ حقوق ہیں، لیکن ان میں سے چند یہاں پہ ہم پڑھیں گے۔ بہت سے حقوق ہیں، لیکن ہم ان میں سے کچھ حقوق کو بیان و ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن ہم ان میں سے کچھ حقوق کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ایک مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ کیا کہے؟ ہاں، جب کوئی بھی آپس میں ملے، مطلب مسلمان ہونا چاہیے، جب بھی کوئی ملے تو اس میں کیا ہے کہ وہ کیا کہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 2، ہر ایک دوسرے کی دعوت قبول کرے۔ ایگزامپل سمجھ میں آ گیا نہیں؟ میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے فرینڈ کو بلایا کہ آپ کل میرے گھر آنا، دعوت ہے، تو جس کو آپ نے بلایا تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرے، بولے ہاں جی انشاءاللہ آؤں گا، اور کل اس کو جانا ہے۔ جب وہ اس کے گھر میں جائے گی تو اس کی دعوت کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی، ٹھیک۔ وہ جائے گا وہاں پہ، اس کے گھر میں جو بھی کھانا پینا ہوگا کھا کے وہاں سے واپس سے ہم نے کون سے جا کے وہاں پہ کام کرنا، کھانا ہی تو کھانا ہے نا، جا کے الٹا ان کو نقصان نہیں دینا ہے۔ ہاں، تو اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دعوت کہتے ہیں، ہاں جی، قبول کرنا۔ نمبر 3، کسی مسلم بھائی کو چھینک آئے تو، چھینک سمجھتے ہیں جسے ہم اپنے دیسی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نچ کہتے ہیں نا، چھینکنا۔ کسی مسلم بھائی کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں سننے والا، جو سننے والا ہے وہ کہے گا یرحمک اللہ۔ کیا کہے گا وہ؟ یرحمک اللہ کہے۔ جبکہ چھینکنے والا، جس کو چھینک آئی ہے، وہ کہے گا الحمدللہ۔ کیا کہے گا وہ؟ الحمدللہ، ٹھیک کہے۔ نمبر 4، جب کسی مسلمان کو نصیحت کرے تو اچھی نصیحت کرے، یعنی جب اس کو کوئی مشورہ دے، اس کو جب بات بولے تو اچھی بات بولے، یہ نہ ہو کہ اسے بری بات بولے، اچھی بات بولے، تاکہ اس کا مطلب وہ برائی سے ہٹ کے نیکی کی طرف آ جائے، ٹھیک۔ نمبر 5، کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، یعنی جب ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ریلیٹیوز میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا ہے کہ اس کا پتہ کرنے کے لیے جانا کہ یہ بیمار ہے یا نہیں، ٹھیک، اس کو دیکھنے کے لیے جانا، اس کو کہتے ہیں عیادت۔ اس کے بعد نمبر 6 نمبر، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ جب وہ کوئی بندہ مر جائے، ایگزامپل مسلمان بندہ تھا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے آس پاس میں ہمارا ریلیٹیو تھا یا نہیں تھا، اگر وہ مر گیا تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ جانا، شرکت کہتے ہیں کس کو؟ جاننے کو کہتے ہیں۔ آپس میں میل و محبت کے ساتھ رہیں، کسی کو کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے اس کو تکلیف ہو، یعنی آپس میں ہمیشہ پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے اس کو کیا ہو؟ تکلیف محسوس ہو، اس کو درد محسوس ہو کہ اس نے مجھے یہ بات کیوں بولی، ٹھیک۔ نمبر 8 پہ آتے ہیں ہم، یہ ہم نے 7 پڑھ لیے۔ ہاں، نمبر 8، دینی بات کے علاوہ، جو دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، دینی بات کے علاوہ کسی سے 3 دن تک بات چیت بند نہ کرے، یعنی اسلام کے مسئلے پہ اگر کوئی کسی سے ناراض ہو گیا تو 3 دن تک ناراض رہنا۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک ناراض رہنا، اس کے بعد اس کو ناراض نہیں رہنا ہے۔ 3 دن تک ناراض رہے، اس کے بعد اس سے کیا کرے؟ صلح کر دے۔ نمبر 9، ایک شخص کی بات دوسرے تک
پہنچا کر دونوں کے مابین اختلاف نہ ڈالے. یعنی میری بات لے کے آپ جا کے کسی دوسرے کو بتاؤ کہ وہ سر آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا، حالانکہ میں نے کہا نہیں، یہ کہہ رہا تھا، تو ایک کے بعد جا کے دوسرے کو بتانا، اس میں اختلاف، یعنی اس میں لڑائی کا پیدا اندیشہ ہوتا ہے نا. جب لڑائی ہوگی تو آپس میں بہت دور تک مسئلہ جاتا ہے. یہ سمجھتے ہو نا آپ چیز کو؟ ہاں، اختلاف مابین اختلاف، یعنی ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہ ہو، نہ ڈالے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. کس نے فرمایا بچوں؟ یہاں پہ بات پکی ہو گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے، اسٹیمپ لگ گئی ہے، مور لگ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہ جائے گا. دیکھ لو، اللہ اکبر، کیا بات ہے یہاں پہ، دیکھا؟ یعنی جو انسان چغلی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ چغلی کرتا ہے، ایک کے بعد جا کے دوسرے کو، دوسرے کے بعد جا کے تیسرے کو، تیسرے کے بعد جا کے چوتھے کو سنانی، اسے کہتے ہیں کیا؟ چغل خوری. تو کہتے ہیں کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں نہ جائے گا. ٹھیک، سمجھ میں آیا کچھ؟ کس کو پوچھنا؟ اوکے، ہمارا لیسن کا کمپلیٹ. اب اس کے ہم نے کرنے کوشچن آنسر. کیا کرنے سب سے کوشچن نمبر 1، مسلمان بھائی جب آپس میں ملے، کیا ہے؟ مسلمان بھائی جب آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، مسلمان بھائی جب ایک دوسرے کو ملے تو انہیں سلام کرنا چاہیے. شارٹ میں کیا ہے؟ سلام کرنا چاہیے. ٹھیک، سنت ہے. اس کے بعد نمبر 2، چغل خور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں دیکھا، ابھی پڑھا ہم نے، جسٹ ابھی. کہتے ہیں کہ چغل خور کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا، دیکھا نا آپ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. ہو گیا ہمارا کام؟ ٹھیک ہے بچے، اب ہم نے پڑھنا ہے کیا؟ فل ان دا بلینکس. کسی کو کوئی ایسی بات ڈیش سے تکلیف ہو. ہاں، کسی کو کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے اس کو تکلیف ہو. کوشچن نمبر 2، جنت میں ڈیش داخل نہ ہوگا. جنت میں چغل خور داخل نہ ہوگا. نمبر 3، چھینکنے والا ڈیش کے ہے، جس کو چھینک آئی. ٹھیک، چھینک سمجھتے نا کیا کہتے ہیں؟ ہاں، چھینکنے والا ڈیش کے ہے، چھینکنے والا الحمدللہ کے ہے. تو جواب میں ڈیش کے ہے، جواب میں یرحمک اللہ کے، جو دوسرا سن رہا ہے تو وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ. کیا کہے؟ یرحمک اللہ. ٹھیک ہے بچے، ہوگا کمپلیٹ. کسی کو کوئی پوچھنا ہے؟ اینی ڈاؤٹ؟ نو پرابلم. اوکے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ باقی کا سبق ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچے، اوکے، اللہ حافظ.